تم تو بڑی خوش ہوگی تمہارے میاں کو نوکری مل گئی ہے. میں تو اس کے ساتھ قدم سے قدم کندھا سے کندھا ملا کر چلتی ہوں. خوش نصیب ہے بھائی یہ بھی بچی کہ اس کا ایسا جیون ساتھی میرا ہے. اس بیچارے کو اپنی فیکٹری میں نوکری دے دی. یہ کاروبار سے دستبردار ہو چکا ہے. دل کا صاف محبت کرنے والا دلیر. انس فیکٹری نہیں آ سکتا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ تم اپنی کرسی اس کو دو. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کو کسی بھی کام پہ لگا. کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہو مجھے پتا تو چلے تاکہ جب میں آؤں تو مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ تو دلوا دو. تایا نے فیکٹری جوائن کرنے کا کہا. ضرور ڈسکاؤنٹ دلوا دیتا تھا لیکن ابھی میں نے جاب چھوڑ دی. آخرکار مرسلین انس کو اپنے آفس میں نوکری دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صرف اور صرف اپنے باپ کے کہنے پر، کیونکہ مرسلین کا باپ مرسلین سے کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم انس کو اپنی سیٹ دے دو، بس یہی کہا ہے کہ اپنے آفس میں ہی کوئی چھوٹی موٹی جاب دے دو. لیکن مرسلین اپنے باپ کو صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں آفس میں تو کیا آفس کے باہر بھی اس کو جگہ نہ دوں. لیکن پھر مرسلین اپنے باپ کے کہنے پر انس کو جاب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. شازیہ کو جب پتا چلتا ہے کہ انس کو کہیں نوکری مل گئی ہے تو وہ انس سے کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کس ڈپارٹمنٹ میں تمہاری نوکری لگی ہے، تاکہ اگر میرا کبھی آنا جانا ہو تو تم مجھے ڈسکاؤنٹ ہی دلوا دو. لیکن انس اپنی تائی سے کہتا ہے اگر میں جاب کر رہا ہوتا تو ضرور دلواتا ڈسکاؤنٹ، لیکن اب میں نے جاب چھوڑ دی ہے کیونکہ تایا نے مجھے اپنے آفس میں نوکری دے دی ہے. اور شازیہ کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے شوہر پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتے ہیں. اگر انس نے آپ سے اپنا حصہ مانگ لیا تو پھر ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. لیکن مرسلین شازیہ سے کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انس تو پہلے ہی اپنے حصے سے دستبردار ہو چکا ہے اور مرسلین کا باپ پہلے ہی سارا کچھ مرسلین کے نام کر چکا ہے، اور انس میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف جائے. اب شیریں بھی بہت پچھتا رہی ہے کہ اس نے فہام جیسے انسان کو چنا، اور جب وہ انس اور انسا کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ جلتی ہے ان دونوں سے اور سوچتی ہے کہ کاش میں نے انس کے لیے ہاں کر دی ہوتی.